بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی شہرۂ آفاق تصنیف ہے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، خلافت و ملوکیت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دی باچا، اس کتاب کا موضوع بحث یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا حقیقی تصور کیا ہے، کن اصولوں پر وہ صدر اول میں قائم ہوئی تھی، کن اسباب سے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، کیا نتائج اس تبدیلی سے رونما ہوئے، اور جب وہ رونما ہوئے تو ان پر امت کا رد عمل کیا تھا۔ ان امور کی توضیح کے لیے میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی ان تمام آیات کو جن سے سیاست کے بنیادی مسائل پر روشنی پڑتی ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا ہے، تاکہ ایک ناظر کے سامنے بیک وقت اسلامی حکومت کا وہ نقشہ آ جائے جسے کتاب الہی قائم کرنا چاہتی ہے۔ کتاب کے دوسرے باب میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن و سنت اور اکابر صحابہ کے اقوال سے ہم کو اسلام کے اصول حکمرانی معلوم ہوتے ہیں، اور تیسرے باب میں خلافت راشدہ کی وہ امتیازی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد ایک باب میں ان اسباب سے بحث کی ہے جو خلافت سے ملوکیت کی طرف انتقال کے موجب ہوئے، اور تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ تبدیلی کس تدریج سے ہوئی۔ پھر دو مستقل ابواب اس بحث کے لیے وقف کیے ہیں کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے، کیا تغیرات تھے جو خلافت کی جگہ ملوکیت کے آ جانے سے واقع ہوئے، کس طرح خلافت راشدہ کا زوال مسلمانوں میں مذہبی تفرقوں کا ابتدا کا موجب ہوا، اور کیا مسائل ان تفرقوں سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا ہے کہ نظام ریاست کی اس تبدیلی نے مسلمانوں کی زندگی میں جو رخنے ڈال دیے تھے انہیں بھرنے کے لیے علماء امت نے کیا کوششیں کی، اور اس سلسلے میں نمونے کے طور پر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے کام کو پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے بعض مضامین پر مختلف حلقوں کی طرف سے سخت اعتراض بھی ہوئے ہیں۔ ان میں جو اعتراضات معقول تھے ان کا جواب میں نے آخری ضمیمے میں دے دیا ہے۔ باقی اعتراضات سے بحث کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اہل علم خود میری کتاب اور معترضین کے ارشادات کو دیکھ کر رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ابو العلا، لاہور، 28 صفر 1386 ہجری۔ باب اول، قرآن کی سیاسی تعلیمات، تصور کائنات۔ سیاست کے متعلق قرآن کا نظریہ اس کے اساسی تصور کا کائنات پر مبنی ہے، جسے نگاہ میں رکھنا اس نظریے کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ فلسفہ سیاست کے نقطۂ نظر سے اگر اس تصور کائنات کا جائزہ لیا جائے تو حسب ذیل نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ الف، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا اور خود انسان کا اور ان تمام چیزوں کا خالق ہے جن سے انسان اس دنیا میں مستفید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ الانعام آیت نمبر 73۔ کہو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی یکتا ہے سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا۔ سورہ الرعد آیت نمبر 16۔ لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا وجود میں لایا، اور ان دونوں سے اس نے بکثرت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ سورہ النساء آیت نمبر 1۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب چیزیں پیدا کیں جو زمین میں ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 29۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ سورہ الفاطر آیت نمبر 3۔ کیا تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا اس کے خالق ہم ہیں؟ تم نے غور کیا یہ کھیتی جو تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ تم نے غور کیا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے بادل سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ تم نے غور کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کے درخت
تم نے پیدا کیے ہیں یا ان کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ سورہ الواقعہ آیت نمبر 58 تا 72۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 6۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے مطیع فرمان ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 26۔ سورج اور چاند اور تاروں کو اس نے پیدا کیا، سب اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کی حکمرانی ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، ساری کائنات کا مالک و پروردگار۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ آسمان سے زمین تک دنیا کا انتظام وہی کرتا ہے۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 5۔ جیم، اس کائنات میں سوورنٹی یعنی حاکمیت ایک اللہ کے سوا نہ کسی کی ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ کسی کا یہ حق ہے کہ حاکمیت میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 107۔ اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ الفرقان آیت نمبر 2۔ دنیا اور آخرت میں ساری تعریف اسی کے لیے ہے اور حکم کا اختیار اسی کو ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ القصص آیت نمبر 70۔ فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ الانعام آیت نمبر 57۔ بندوں کے لیے اس کے سوا کوئی ولی و سرپرست نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ الکہف آیت نمبر 26۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے، کہو اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 154۔ اللہ ہی کے ہاتھ اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ الروم آیت نمبر 4۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ الحدید آیت نمبر 5۔ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ تم ہوش میں نہیں آتے۔ النحل آیت نمبر 17۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہو اور ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو؟ الرعد آیت نمبر 16۔ کہو کبھی تم نے اپنے ٹھہرائے ہوئے ان شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا رب کی حیثیت سے پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے؟ در حقیقت اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہیں، اور اگر وہ زائل ہونے لگیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے جو انہیں روک سکے۔ سورہ الفاطر آیت نمبر 40 تا 41۔ دال، حاکمیت کی جملہ صفات اور جملہ اختیارات صرف ایک اللہ ہی میں مرکوز ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ان صفات و اختیارات کا حامل سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہی سب پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، بے عیب اور بے خطا ہے، سب کا نگہبان ہے، سب کو امان دینے والا ہے، ہمیشہ زندہ اور ہر وقت بیدار ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہر شے چار و ناچار اس کی تابع فرمان ہے، نفع اور ضرر سب اس کے اختیار میں ہیں، کوئی اس کے سوا اور اس کے اذن کے بغیر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے آگے سفارش تک نہیں کر سکتا۔ وہ جس سے چاہے مواخذہ کرے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اس کے حکم پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں اور سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حاکمیت کی یہ تمام صفات صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں اور ان میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے اور وہی دانا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ الانعام آیت نمبر 18۔ پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا، بزرگ اور بالا تر رہنے والا۔ الرعد آیت نمبر 9۔ بادشاہ، عیب و نقص سے پاک، غلطی سے مبرہ، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بزور حکم نافذ کرنے والا، کبریائی کا مالک،
الحشر آیت نمبر 23۔ ہمیشہ زندہ اپنے بل پر آپ قائم، نہ اس کو اونگ آئے نہ نیند لاحق ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے۔ البقرہ آیت نمبر 255۔ بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الملک آیت نمبر 1۔ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کے اختیار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 83۔ آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے چاروں ناچار اسی کے تابع فرمان ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 83۔ طاقت بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ یونس آیت 65۔ کہو اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کون اس سے تمہیں کچھ بھی بچا سکتا ہے، یا اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو کون اسے روک سکتا ہے۔ الفتح آیت 11۔ اگر اللہ تجھے ضرر پہنچائے تو اسے دور کرنے والا خود اللہ ہی کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو پھیر دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ تم خواہ اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا محاسبہ تم سے کر لے گا، پھر جسے چاہے وہ معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ البقرہ آیت نمبر 284۔ اس درجہ کا دیکھنے اور سننے والا اس کے سوا کوئی بندوں کا ولی و سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ الکہف آیت نمبر 26۔ کہو مجھے کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور نہ اس کے سوا میں کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ سورہ الجن آیت نمبر 22۔ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ المومنون آیت 88۔ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی اعادہ کرتا ہے، اور وہی بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، تخت سلطنت کا مالک اور بزرگ، جو کچھ چاہے کر گزرنے والا۔ البروج آیت نمبر 13 تا 16۔ بے شک اللہ جو کچھ چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 1۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلہ پر نظر ثانی کرنے والا نہیں۔ المائدہ الرعد آیت نمبر 41۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہے، اور دوسرے سب جواب دہ ہیں۔ الانبیاء آیت نمبر 23۔ اس کے فرامین کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور تو اس کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 27۔ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ سورہ التین آیت نمبر 8۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے اختیار میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آل عمران آیت نمبر 26۔ در حقیقت زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ آیت نمبر سورہ اعراف آیت نمبر 128۔ نمبر 2، حاکمیت الہیہ۔ کائنات کے اسی تصور کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کا حقیقی فرما روا اور حاکم اعلیٰ وہی ہے جو کائنات کا حاکم و فرما روا ہے۔ انسانی معاملات میں بھی حاکمیت کا حق اسی کو پہنچتا ہے، اور اس کے سوا کوئی انسانی یا غیر انسانی طاقت بطور خود حکم دینے اور فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ البتہ فرق صرف یہ ہے کہ نظام کائنات میں تو اللہ کی حاکمیت و فرما روائی اپنے زور پر آپ قائم ہے، جو کسی کے اعتراف کی محتاج نہیں ہے، اور خود انسان بھی اپنی زندگی کے غیر معیاری حصے میں طبعاً اس کی حاکمیت و فرما روائی کا اسی طرح مطیع ہے جس طرح ایک ذرے سے لے کر کہکشائی نظاموں تک ہر چیز اس کی مطیع ہے۔ لیکن انسان کی زندگی کے اختیاری حصے میں وہ اپنی اس حاکمیت کو بزور مسلط نہیں کرتا، بلکہ الہامی کتابوں کے ذریعے سے، جن میں آخری کتاب قرآن ہے، اس کو دعوت دیتا ہے کہ شعور اور ارادہ کے ساتھ اس کی حاکمیت تسلیم اور اس کی اطاعت اختیار کرے۔ اس مضمون کے مختلف پہلوؤں کو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ الف،
یہ کہ کائنات کا رب ہی در حقیقت انسان کا رب ہے اور اسی کی ربوبیت تسلیم کی جانی چاہیے۔ اے نبی کہو میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہو کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب تو وہی ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 164۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی۔ سورہ الناس آیت نمبر 1 سے 3۔ کہو کون ہے تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اور کون دنیا کا انتظام چلاتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے نہیں؟ پھر تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ آخر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ سورہ یونس آیت نمبر 31 تا 32۔ ب یہ کہ حکم اور فیصلے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اسی کی بندگی انسانوں کو کرنی چاہیے اور یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ تمہارے درمیان جو اختلاف بھی ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 10۔ حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، کہو اختیار سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 154۔ خبردار اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس کے لیے ہے کہ وہی کائنات کا بادشاہ ہے۔ نے فرمایا جو چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ سورہ المائدہ آیت 38 تا 40۔ ہے یہ کہ اللہ کا حکم اس لیے برحق ہے کہ وہی حقیقت کا علم رکھتا ہے اور وہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 216۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 220۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ باخبر ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے بجز ان چیزوں کے جن کا وہ علم دینا چاہے۔ البقرہ آیت نمبر 255۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنی پسند کے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، یہ تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 232۔ اللہ تمہاری اولاد کے معاملے میں تم کو ہدایت دیتا ہے۔ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، اس کو تم نہیں جانتے۔ وراثت کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور دانا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 11۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ کلالہ کے معاملے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 176۔ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسروں کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 75۔ صدقات تو فقراء کے لیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قاعدہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 60۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے غلام تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں، اس طرح اللہ تمہیں احکام کھول کر بتاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 58۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں ان کا امتحان لو، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے معاملات میں فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 10۔ نمبر 3،
اللہ کی قانونی حاکمیت۔ ان وجہوں سے قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اطاعت خالصتاً اللہ کی اور پیروی اسی کے قانون کی ہونی چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر دوسروں کی یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے، بس تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔ خبردار، دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 2-3۔ کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سر اطاعت جھکا دینے والا میں ہوں۔ سورہ الزمر آیت نمبر 11-12۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ سورہ النحل آیت نمبر 36۔ اس آیت پر مولانا نے ایک نوٹ فرمایا ہے۔ نوٹ یہ ہے کہ ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے اور اللہ کے سوا جس کی بندگی کی جائے، خواہ بندگی کرنے والا اس کے جبر سے مجبور ہو کر اس کی بندگی کرے یا اپنی رضا و رغبت سے ایسا کرے، وہ طاغوت ہے، قطع النظر اس سے کہ وہ کوئی انسان ہو یا شیطان یا بت یا اور کوئی چیز۔ ابن جریر الطبری جامع البیان فی تفسیر القرآن، جلد 3 صفحہ 13، مطبعۃ العامیریہ مصر، 1324 ہجری۔ ان کو کوئی حکم اس کے سوا نہیں دیا گیا کہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سورہ البینہ آیت نمبر 5۔ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اسے چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 3۔ اور اگر تو نے اس علم کے بعد جو تیرے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی حامی ہوگا نہ بچانے والا۔ سورہ الرعد آیت نمبر 37۔ پھر ہم نے تجھ کو دین کے ایک خاص طریقے پر قائم کر دیا، بس تو اسی کی پیروی کر اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر جو علم نہیں رکھتے۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 18۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسانی معاملات کو منضبط کرنے کے لیے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 229۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے اس نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 1۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور پابندی سے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 4۔ نیز وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو حکم بھی ہے نہ صرف غلط اور ناجائز ہے بلکہ کفر و ضلالت اور ظلم و فسق ہے۔ اس طرح کا ہر فیصلہ جاہلیت کا فیصلہ ہے جس کا انکار لازمہ ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے۔ المائدہ آیت نمبر 44۔ اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ المائدہ آیت نمبر 45۔ اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہے۔ المائدہ آیت نمبر 47۔ کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ المائدہ آیت نمبر 50۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تیری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے اپنا معاملہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر گمراہی میں دور لے جائے۔ سورہ النساء آیت نمبر 60۔ نمبر 4، رسول کی حیثیت۔ خدا کا وہ قانون جس کی پیروی کا اوپر کی آیتوں میں حکم دیا گیا ہے، انسان تک اس کے پہنچنے کا ذریعہ صرف خدا کا رسول ہے۔ وہی اس کی طرف سے اس کے احکام اور اس کی ہدایات انسانوں کو پہنچاتا ہے، اور وہی اپنے قول اور عمل سے ان احکام و ہدایات کی تشریح کرتا ہے۔ بس رسول انسانی زندگی میں خدا کی قانونی حاکمیت، لیگل سوورنٹی کا نمائندہ ہے، اور اس بنا پر اس کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہے۔ خدا ہی کا یہ حکم ہے کہ رسول کے امر و نہی اور اس کے فیصلے کو بے چون و چرا تسلیم کیا جائے، حتیٰ کہ ان پر دل میں بھی ناگواری پیدا نہ ہو، ورنہ ایمان کی خیر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا،
ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ النساء آیت نمبر 64۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ آیت نمبر 64۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ النساء آیت نمبر 80۔ اور جو کوئی رسول سے اختلاف کرے جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہو اور ایمان لانے والوں کی روش چھوڑ کر دوسری راہ چلے، اسے ہم اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اس کو جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 115۔ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ بس نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجھے اپنے باہمی اختلاف میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور پھر جو فیصلہ تو کرے اس پر اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے بلکہ سر بسر تسلیم کر لے۔ سورہ النساء آیت نمبر 65۔ نمبر 5، بالا تر قانون۔ خدا اور رسول کا حکم قرآن کے رو سے وہ بالا تر قانون ہے، سپریم لا ہے، جس کے مقابلے میں اہل ایمان صرف اطاعت ہی کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ جن معاملات میں خدا اور رسول اپنا فیصلہ دے چکے ہیں ان میں کوئی مسلمان خود آزادانہ فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، اور اس فیصلے سے انحراف ایمان کی ضد ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ کا فیصلہ کر دیں تو اپنے اس معاملے میں ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 36۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ موڑتا ہے، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق منہ موڑ جاتا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 47-48۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ النور آیت نمبر 51۔ نمبر 6، خلافت۔ انسانی حکومت کی صحیح صورت قرآن کے رو سے صرف یہ ہے کہ ریاست خدا اور رسول کی قانونی بالادستی تسلیم کرے، اس کے حق میں حاکمیت سے دستبردار ہو جائے، اور حاکم حقیقی کے تحت خلافت یعنی نیابت کی حیثیت قبول کرے۔ اس حیثیت میں اس کے اختیارات خواہ وہ تشریعی ہوں یا عدالتی یا انتظامی لازماً ان حدود سے محدود ہوں گے جو اوپر پیراگراف نمبر 3، 4 اور 5 میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، تصدیق کرتی ہے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی اور نگہبان ہے ان پر، بس جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تم اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی میں اس حق سے منہ نہ موڑو جو تمہارے پاس آیا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 48۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا لے جائے۔ سورہ صاد آیت نمبر 26۔ نمبر 7، خلافت کی حقیقت۔ اس خلافت کا جو تصور قرآن میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں انسان کی جو قدرتیں بھی حاصل ہیں خدا کی عطا اور بخشش سے حاصل ہے۔ خدا نے خود انسان کو اس حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ اس کی بخشی ہوئی طاقتوں کو اس کے دیے ہوئے اختیار سے اس کی زمین میں استعمال کرے، اس لیے انسان یہاں خود مختار مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ البقرہ آیت نمبر 30۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے اس میں سامان زیست فراہم کیے۔ الاعراف آیت نمبر 10۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا جو زمین میں ہے؟ ہر وہ قوم سورہ حج آیت نمبر 65۔ ہر وہ قوم جسے زمین کے کسی حصے میں اقتدار حاصل ہوتا ہے دراصل وہاں خدا کی خلیفہ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے قوم عاد، یاد کرو جب کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 69۔
اور اے قوم سمود یاد کرو جب کہ اس نے تمہیں عاد کے بعد خلیفہ بنایا۔ الاعراف آیت نمبر 74۔ اے بنی اسرائیل قریب ہے تو وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن یعنی فرعون کو ہلاک کرے اور زمین میں تم کو خلیفہ بنائے، اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سورہ الاعراف آیت 129۔ پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ ان کے بعد دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 14۔ لیکن یہ خلافت صحیح اور جائز خلافت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ مالک حقیقی کے حکم کے تابع ہو۔ اس سے روگردانی کر کے جو خود مختارانہ نظام حکومت بنایا جائے وہ خلافت کے بجائے بغاوت بن جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ فاطر آیت نمبر 39 میں فرمایا، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کفر کرے تو اس کا کفر اسی پر وبال ہے، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے ہاں کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا مگر اس کے غضب میں، اور کافروں کے لیے ان کا کفر کوئی چیز نہیں بڑھاتا مگر خسارہ۔ الفجر آیت نمبر 6 تا 11 میں اللہ فرماتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ اور سمود کے ساتھ، جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے ملک میں سرکشی کی۔ اے موسیٰ جا فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا رب برتر میں ہوں۔ سورہ النازعات آیت نمبر 17 تا 24۔ اللہ نے فرمایا، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ سورہ النور آیت نمبر 55۔ نمبر 8، اجتماعی خلافت۔ اس جائز اور صحیح نوعیت کی خلافت کا حامل کوئی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جماعت، کمیونٹی اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے جس نے مذکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کی ہو۔ سورہ نور کی آیت 55 کے الفاظ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اس معاملے میں صریح ہے۔ اس فقرے کی رو سے اہل ایمان کی جماعت کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصہ دار ہے۔ کسی شخص یا طبقے کو عام مومنین کے اختیارات خلافت سلب کر کے انہیں اپنے اندر مرکوز کر لینے کا حق نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص یا طبقہ اپنے حق میں خدا کی خصوصیت خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہی چیز اسلامی خلافت کو ملوکیت، طبقاتی حکومت اور مذہبی پیشواؤں کی حکومت سے الگ کر کے اسے جمہوریت کے رخ پر موڑتی ہے۔ لیکن اس میں اور مغربی تصور جمہوریت میں اصولی فرق یہ ہے کہ مغربی تصور کی جمہوریت عوامی حاکمیت، پاپولر سوورنٹی کے اصول پر قائم ہوتی ہے، اور اس کے برعکس اسلام کی جمہوری خلافت میں خود عوام خدا کی حاکمیت تسلیم کر کے اپنے اختیارات کو برضا و رغبت قانون خداوندی کے حدود میں محدود کر لیتے ہیں۔ 9، ریاست کی اطاعت کے حدود۔ اس نظام خلافت کو چلانے کے لیے جو ریاست قائم ہوگی، عوام اس کے صرف اطاعت فی المعروف کے پابند ہوں گے۔ معصیت یعنی قانون کی خلاف ورزی میں نہ کوئی اطاعت ہے اور نہ تعاون۔ اللہ نے فرمایا سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں، اے نبی جب ایمان لانے والی عورتیں تمہارے پاس ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں گی اور کسی جائز حکم میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان کی بیعت قبول کر لو۔ نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ المائدہ آیت نمبر 2۔ ان میں سے کسی گناہ گار اور ناشکرے کی اطاعت نہ کرو۔ الدہر آیت نمبر 24۔ نمبر 10، شورا۔ اس ریاست کا پورا کام اس کی تاسیس و تشکیل سے لے کر رئیس مملکت اور اولو الامر کے انتخاب اور تشریعی و انتظامی معاملات تک اہل ایمان کے باہمی مشورے سے چلنا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ یہ مشاورت بلا واسطہ ہو یا منتخب نمائندوں کے ذریعے سے۔ سورہ شورا آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مسلمانوں کا کام آپس کے مشورہ سے چلتا ہے۔ نمبر 11، اولو الامر کی صفات۔ اس ریاست کا نظام چلانے کے لیے اولو الامر کے انتخاب میں جن امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہیں: الف، وہ ان اصولوں کو مانتے ہوں جن کے مطابق خلافت کا نظام چلانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ایک نظام کو چلانے کی ذمہ داری اس کے اصولی مخالفین پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ سورہ النساء میں آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولو الامر ہوں،
اللہ نے آل عمران آیت نمبر 118 میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا دوسروں کو شریک راز نہ بنا لو۔ اس پر مولانا نے ایک نوٹ لکھا ہے، نوٹ اس طرح ہے، اصل میں لفظ بطانتاً استعمال ہوا ہے۔ الزمخشری نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ ایک شخص کا بطانہ اور ولیجہ وہ ہے جو اس کا مخصوص دوست اور چیدہ ساتھی ہو، جس پر اعتماد کر کے وہ اپنے اہم معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ آیت نمبر 16 میں فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنے معاملات میں دخیل نہیں بنایا۔ اس پر بھی ایک نوٹ ہے، اصل میں لفظ ولیجہ استعمال ہوا ہے، جس کی ایک تشریح پچھلے صفحہ پر الزمخشری کے حوالے سے گزر چکی ہے۔ دوسری تشریح الراغب الاصفہانی نے کی ہے کہ ولیجہ ہر وہ شخص ہے جس کو انسان اپنا معتمد بنائے جبکہ وہ اس کے اپنے لوگوں میں سے نہ ہو۔ یہ عرب کے اس محاورے سے ماخوذ ہے کہ فلاں ولیجہ فی القوم، یعنی فلاں شخص اس قوم میں گھسا ہوا ہے درحال کہ وہ ان میں سے نہیں ہیں۔ مفردات فی غریب القرآن، المطبعۃ خیر، مصر، 1322 ہجری۔ نمبر 2 یہ کہ وہ ظالم، فاسق و فاجر، خدا سے غافل اور حد سے گزر جانے والا نہ ہو، بلکہ ایماندار، خدا ترس اور نیکوکار ہوں۔ کوئی ظالم یا فاسق اگر امارت یا امامت کے منصب پر قابض ہو جائے تو اس کی امارت اسلام کی نگاہ میں باطل ہے۔ البقرہ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور اس نے وہ پوری کر دی تو رب نے فرمایا، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس پر بھی مولانا نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ مشہور حنفی فقیہ ابو بکر الجصاص اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ لغت میں امام سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کی پیروی کی جائے، خواہ حق میں ہو یا باطل میں، لیکن اس آیت میں امام سے مراد صرف وہ شخص ہیں جو اتباع کا مستحق ہو اور جس کی پیروی لازم ہو۔ لہٰذا اس اعتبار سے امامت کے اعلیٰ مرتبے پر انبیاء ہیں، پھر راست رو خلفاء، پھر صالح علماء اور قاضی۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ پس کوئی ظالم نہ تو نبی ہو سکتا ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ نبی کا خلیفہ یا قاضی یا ایسا عہدیدار ہو جس کی بات کا ماننا امور دین میں لازم ہو۔ اس آیت کی دلالت سے ثابت ہوتا ہے کہ فاسق کی امامت باطل ہے اور وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ اپنے آپ کو اس منصب پر مسلط کر دے تو لوگوں پر اس کا اتباع اور اس کی اطاعت لازم نہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح کر دیں؟ اللہ نے قرآن میں سورہ الکہف آیت نمبر 28 میں فرمایا، اور تو اطاعت نہ کر کسی ایسے شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کی ہے اور جس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اطاعت نہ کر ان حد سے گزر جانے والوں کی جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 151-52۔ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ الحجرات آیت نمبر 13۔ نمبر 3 وہ نادان اور جاہل نہ ہو بلکہ ذی علم، دانا اور معاملہ فہم اور کاروبار خلافت کو چلانے کے لیے کافی ذہنی اور جسمانی اہلیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 5 میں، اپنے اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ قیام بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے کہا اس کو یعنی طالوت کو، ہم پر حکومت کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا، حالانکہ ہم اس کی بنسبت بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں اور اسے مال میں کوئی کشادگی نہیں دی گئی ہے۔ نبی نے کہا اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں برگزیدہ کیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی دی ہے۔ آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 247۔ اور داؤد کی بادشاہی کو ہم نے مضبوط کیا اور اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی۔ سورہ صاد آیت نمبر 20۔ یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ سورہ یوسف آیت 55۔
اور اگر یہ لوگ افواہیں اڑانے کے بجائے اس خبر کو رسول تک اور ان لوگوں تک پہنچاتے جو ان میں سے اولو الامر ہیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو ان کے درمیان بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 83۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کرو، سورہ النساء آیت نمبر 58۔ اس پر مولانا نے پھر گفتگو فرمایا ہے کہ اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ ذمہ داریوں کے مناصب ان لوگوں کے حوالے کیے جائیں جو ان کے مستحق ہو۔ آلوسی روح المانی جلد 5 صفحہ نمبر 58۔ کہو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 9۔ نمبر 12، دستور کے بنیادی اصول۔ اس ریاست کا دستور جن بنیادی اصولوں پر قائم ہوگا وہ یہ ہے۔ نمبر 1، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولو الامر ہو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، سورہ النساء آیت نمبر 59۔ یہ آیت 6 دستوری نکات واضح کرتی ہے۔ نمبر 1، اللہ اور رسول کی اطاعت کا ہر اطاعت پر مقدم ہونا۔ نمبر 2، اولو الامر کی اطاعت کا اللہ اور رسول کی اطاعت کے تحت ہونا۔ نمبر 3، یہ کہ اولو الامر اہل ایمان میں سے ہو۔ نمبر 4، یہ کہ لوگوں کو حکام اور حکومت سے نزاع کا حق ہے۔ نمبر 5، یہ کہ نزاع کی صورت میں فیصلہ کن سند خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے۔ نمبر 6، یہ کہ نظام خلافت میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو اولو الامر اور عوام کے دباؤ سے آزاد رہ کر اس بالاتر قانون کے مطابق جملہ نزاعات کا فیصلہ دے سکے۔ نمبر 2، منتظمہ یعنی ایگزیکٹو کے اختیارات لازماً حدود اللہ سے محدود اور خدا اور رسول کے قانون سے محصور ہوں گے، جس سے تجاوز کر کے وہ نہ کوئی ایسی پالیسی اختیار کر سکتی ہے نہ کوئی ایسا حکم دے سکتی ہے جو معصیت کی طرف میں آتا ہو، کیونکہ اس آئینی دائرے سے باہر جا کر اسے اطاعت کے مطالبے کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ اس کے متعلق قرآن کے واضح احکام ہم اوپر پیراگراف نمبر 3، 5 اور 9 میں نقل کر چکے ہیں۔ علاوہ بری یہ منتظمہ یعنی ایگزیکٹو لازماً شورا یعنی انتخاب کے ذریعے سے وجود میں آنی چاہیے اور اسے شورا یعنی باہمی مشاورت ہی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، جیسا کہ پیراگراف نمبر 10 میں بیان کیا جا چکا ہے۔ لیکن انتخاب اور مشاورت دونوں کے متعلق قرآن قطعی اور متعین صورتیں مقرر نہیں کرتا، بلکہ ایک وسیع اصول قائم کر کے اس پر عمل درآمد کرنے کی صورتوں کو مختلف زمانوں میں معاشرے کے حالات اور ضروریات کے مطابق طے کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 3، مقننہ یعنی لیجسلیچر لازماً ایک شوروی ہیئت کانسولیٹو باڈی ہونی چاہیے، لیکن اس کے اختیارات قانون سازی بہرحال ان حدود سے محدود ہوں گے جو پیراگراف نمبر 3، 5 میں بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں تک ان امور کا تعلق ہے جن میں خدا اور رسول نے واضح احکام دیے ہیں یا حدود اور اصول مقرر کیے ہیں، یہ مقننہ ان کی تعبیر و تشریح کر سکتی ہے، ان پر عمل درآمد کے لیے ضمنی قواعد اور ضابطہ کارروائی تجویز کر سکتی ہے، مگر ان میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ رہے وہ امور جن کے لیے بالاتر قانون ساز نے کوئی قطعی احکام نہیں دیے ہیں، نہ حدود اور اصول متعین کیے ہیں، ان میں اسلام کی اسپرٹ اور اس کے اصول عامہ کے مطابق مقننہ ہر ضرورت کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی حکم نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ شارع نے ان کو اہل ایمان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ نمبر 5، عدلیہ یعنی جوڈیشری ہر طرح کی مداخلت اور دباؤ سے آزاد ہونی چاہیے تاکہ وہ عوام اور حکام سب کے مقابلہ میں قانون کے مطابق بے لاگ فیصلہ دے سکے۔ اسے لازماً ان حدود کا پابند رہنا ہوگا جو پیراگراف نمبر 3، 5 میں بیان ہوئے ہیں، اور اس کا فرض ہوگا کہ اپنی اور دوسروں کی خواہشات سے متاثر ہوئے بغیر ٹھیک حق اور انصاف کے مطابق معاملات کے فیصلے کرے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر، سورہ المائدہ آیت نمبر 48۔ اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ خدا کے راستے سے تجھے بھٹکا لے جائے، سورہ صاد آیت نمبر 26۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، سورہ النساء آیت نمبر 58۔ نمبر 13، ریاست کا مقصد۔ اس ریاست کو 2 بڑے مقاصد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اول یہ کہ انسانی زندگی میں عدل قائم ہو اور ظلم و جور ختم ہو جائے۔
سورہ الحدید آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ میزان پر ایک نوٹ ہے، میزان سے مراد عدل ہے، جیسا کہ مجاہد اور قتادہ وغیرہ مفسرین نے کہا ہے۔ اسی طرح لوہا نازل کیا، اس پر بھی ایک نوٹ ہے، لوہے سے مراد سیاسی قوت ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر لوگ تمرد اختیار کریں تو ان کے خلاف تلوار کی طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ حکومت کی طاقت اور وسائل سے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے جو اسلامی زندگی کا ستون ہے، بھلائی اور نیکی کو ترقی دی جائے جو دنیا میں اسلام کے آنے کا اصل مقصود ہے، اور برائی کو دبایا جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ سورہ حج آیت 41 میں اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ نمبر 14، بنیادی حقوق۔ اس نظام میں رہنے والے مسلم و غیر مسلم باشندوں کی بنیادی حقوق یہ ہیں جنہیں تعدی سے محفوظ رکھنا ریاست کا فرض ہے۔ بنیادی حقوق کے متعلق مزید تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو تفہیمات جلد سوم، مضمون انسان کی بنیادی حقوق۔ نمبر 1، جان کا تحفظ۔ کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے حق کے بغیر قتل نہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33۔ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 188، النساء آیت نمبر 29۔ عزت کا تحفظ۔ کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ تم ایک دوسرے کو عیب لگاؤ، نہ ایک دوسرے کو برے لقب دو، نہ تم میں سے کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بدی کرے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11-12۔ نجی زندگی کا تحفظ یعنی پرائیویسی۔ سورہ نور آیت 27۔ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اور لوگوں کے بھید نہ ٹٹولو۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق۔ اللہ برائی پر زبان کھولنا پسند نہیں کرتا الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ سورہ النساء آیت نمبر 148۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق جس میں تنقید کی آزادی کا حق بھی شامل ہے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتیاں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکتے نہ تھے، بہت بری بات تھی جو وہ کرتے تھے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 78-79۔ ہم نے عذاب سے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ظالموں کو عذاب سخت میں اس فسق کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 165۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ آزادی اجتماع یعنی فریڈم آف ایسوسیشن کا حق بشرطے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے لیے استعمال ہو اور معاشرے میں تفرقے اور بنیادی اختلافات برپا کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104-105 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہونا چاہیے تم میں سے ایک ایسا گروہ جو دعوت دے بھلائی کی طرف اور حکم دے نیکی کا اور روکے بدی سے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے اور جنہوں نے اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس واضح ہدایات آ چکی تھی، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ضمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق۔ دین میں جبر نہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 256۔ کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 99۔ فتنہ قتل سے شدید تر چیز ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 191۔ اس پر ایک نوٹ ہے، فتنہ سے مراد ہے کسی شخص پر تشدد کر کے اسے اپنا دین بدلنے پر مجبور کرنا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 108 میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو۔ اس معاملے میں قرآن یہ صراحت کرتا ہے کہ مذہبی اختلافات میں علمی بحث تو کی جا سکتی ہے مگر وہ احسن طریقے سے ہونی چاہیے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر
46 میں اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو مگر احسن یعنی فیئر طریقہ سے۔ یہ حق کہ ہر شخص صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہو اور دوسروں کے اعمال کی ذمہ داری میں اسے نہ پکڑا جائے۔ قرآن نے فرمایا ہر متنفس جو برائی کماتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اس پر ایک نوٹ ہے، یعنی ہر قصوروار آدمی جس قصور کا بھی ارتکاب کرتا ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ماخوذ نہ ہوگا، اور کسی شخص پر اس کے اپنے قصور کے سوا دوسرے کے قصور کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 38 ہے، سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل اور فاطر میں بھی ہے۔ یہ حق کہ کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی ثبوت کے بغیر اور انصاف کے معروف تقاضے پورے کیے بغیر نہ کی جائے۔ سورہ حجرات کی 6 نمبر آیت میں فرمایا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو بے جانے بوجھے نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ پھر فرمایا کسی ایسی بات کے پیچھے نہ لگ جاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ اور جب لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، سورہ النساء آیت نمبر 58۔ یہ حق کہ حاجت مند اور محروم افراد کو ان کی ناگزیر ضروریات زندگی فراہم کی جائے۔ قرآن نے فرمایا اور ان کے مالوں میں حق ہے مدد مانگنے والوں کا اور محروم کا، سورہ الذاریات آیت نمبر 19۔ یہ حق کہ ریاست اپنی رعایا میں تفریق اور امتیاز نہ کرے بلکہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے، سورہ القصص آیت نمبر 4۔ فرعون نے زمین میں سر اٹھایا اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کیا، جن میں سے وہ ایک گروہ کو کمزور بنا کر رکھتا تھا، یقیناً وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ نمبر 15، باشندوں پر حکومت کے حقوق۔ اس نظام میں باشندوں پر حکومت کے حقوق یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو، سورہ النساء آیت 59۔ نمبر 2، یہ کہ وہ قانون کے پابند ہو اور نظم میں خلل نہ ڈالے، سورہ اعراف آیت نمبر 85 میں فرمایا زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد، سورہ المائدہ آیت 33 میں فرمایا جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا صلیب دیے جائیں۔ اس پر ایک نوٹ ہے، فقہا کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جو رہزنی اور ڈاکہ زنی کریں یا مسلح ہو کر ملک میں بدامنی پھیلائیں۔ نمبر 3، یہ کہ وہ اس کے تمام بھلے کاموں میں تعاون کرے، نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو، المائدہ آیت نمبر 2۔ نمبر 4، یہ کہ وہ دفاع کے کام میں جان اور مال سے اس کی پوری مدد کرے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم کو خدا کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین پر جم کر بیٹھ جاتے ہو؟ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ نکلو خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، سورہ توبہ آیت نمبر 38 تا 41۔ نمبر 16، خارجی سیاست کے اصول۔ اسلامی ریاست کی خارجی پالیسی کے متعلق جو اہم ہدایات قرآن میں دی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، عہد و پیمان کا احترام، اور اگر معاہدہ ختم کرنا ناگزیر ہو تو اس سے دوسرے فریق کو خبردار کر دینا۔ عہد و وفا کرو، یقیناً عہد کے متعلق باز پرس ہوگی، بنی اسرائیل آیت نمبر 34۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم معاہدہ کرو، اور قسمیں پختہ کر لینے کے بعد ان کو نہ توڑو، اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے اپنا ہی محنت سے کاتا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کے ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ اللہ اس چیز کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے اختلافات کی حقیقت کھول دے گا، سورہ النحل 91-92۔ جب تک دوسرے فریق کے لوگ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو، یقیناً اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، التوبہ نمبر 7۔ مشرکین میں سے جن لوگوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ وفا کرنے میں کوئی کمی نہ کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کی عہد کو معاہدے کی مدت تک پورا کرو، سورہ التوبہ آیت نمبر 4۔ اور اگر دشمن کے علاقے میں رہنے والے مسلمان تم سے مدد مانگے تو مدد کرنا تمہارا فرض ہے، مگر یہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں دی جا سکتی جس سے تمہارا معاہدہ ہو، سورہ انفال آیت نمبر 72۔
اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت یعنی بدعہدی کا اندیشہ ہو جائے تو ان کی طرف پھینک دو ان کا عہد برابری ملحوظ رکھ کر، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ انفال آیت نمبر 58۔ اس پر ایک نوٹ ہے، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ یا صلح نامہ ہوا تھا اس کے فسخ ہو جانے کی اطلاع انہیں دے دو تاکہ فریقین اس کے فسخ ہونے کے علم میں برابر ہو جائیں، اور اگر تم ان کے خلاف کوئی کارروائی کرو تو فریق ثانی اس خیال میں نہ رہے کہ تم نے اس سے بدعہدی کی ہے۔ نمبر 2، معاملات میں دیانت و راست بازی، اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ نہ بنا لو۔ سورہ نل آیت نمبر 94۔ اس میں فرمایا کہ یعنی دھوکہ دینے کی نیت سے معاہدہ نہ کرو کہ فریق ثانی تو تمہاری قسموں کی بنا پر تمہاری طرف سے مطمئن ہو جائے اور تمہارا ارادہ یہ ہو کہ موقع پا کر اس سے غدر کرو گے، اور اگر کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو کہ یہی خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 8۔ اور اگر وہ یعنی دشمنوں سے ملے ہوئے منافق مسلمان نہ مانے تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ، سوائے ان لوگوں کے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو۔ سورہ النساء آیت نمبر 90۔ نمبر 3، صلح پسندی، یعنی اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ۔ سورہ انفال آیت 61۔ فساد فی الارض، اور زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنے کی کوششوں سے اجتناب۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کریں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، نیک انجام پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ القصص آیت 83۔ غیر معاند طاقتوں سے دوستانہ برتاؤ، اللہ تم کو اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے ان کے ساتھ تم نیک سلوک اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ نیک معاملہ کرنے والوں سے نیک برتاؤ، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 60۔ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ اتنی ہی زیادتی جتنی انہوں نے کی ہو، بس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر بس اتنی ہی زیادتی کر لو جتنی اس نے بھی کی تھی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 194۔ اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں ستایا گیا ہو، اور اگر صبر کرو تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 126۔ اور برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنی کی گئی ہو، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور وہ لوگ قابل گرفت نہیں ہیں جن پر ظلم کیا گیا ہو اور اس کے بعد وہ اس کا بدلہ لیں۔ قابل گرفت تو وہ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 40 تا 42۔ اسلامی ریاست کی خصوصیات۔ قرآن کے ان 16 نکات میں جس ریاست کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے اس کی نمایاں خصوصیات یہ ہے۔ نمبر 1، ایک آزاد قوم کی طرف سے یہ شعوری عہد اس ریاست کو وجود میں لاتا ہے کہ وہ پوری خود مختاری کی مالک ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے خود رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دے گی، اور اس کے ماتحت حاکمیت کے بجائے خلافت کی حیثیت قبول کر کے ان ہدایات و احکام کے مطابق کام کرے گی جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے عطا کیے ہیں۔ نمبر 2، وہ حاکمیت کو خدا کے لیے خالص کرنے کی حد تک تھیوکریسی کی بنیادی نظریہ سے متفق ہے، مگر اس نظریے پر عمل درآمد کرنے میں اس کا راستہ تھیوکریسی سے الگ ہو جاتا ہے۔ مذہبی پیشواؤں کے کسی خاص طبقے کو خدا کی خصوصی خلافت کا حامل ٹھہرانے اور حل و عقد کے سارے اختیارات اس طبقے کے حوالے کر دینے کے بجائے وہ حدود ریاست میں رہنے والے تمام اہل ایمان کو جنہوں نے رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا شعوری عہد کیا ہے خدا کی خلافت کا حامل قرار دیتی ہے، اور حل و عقد کے آخری اختیارات مجموعی طور پر ان کے حوالے کرتی ہے۔ نمبر 3، وہ جمہوریت کے اس اصول میں ڈیموکریسی سے متفق ہے کہ حکومت کا بننا اور بدلنا اور چلایا جانا بالکل عوام کی رائے سے ہونا چاہیے، لیکن اس میں عوام مطلق العنان نہیں ہوتے، کہ ریاست کا قانون، اس کے اصول حیات، اس کی داخلی و خارجی سیاست اور اس کے وسائل و ذرائع سب ان کی خواہشات کے تابع ہوں، اور جدھر جدھر وہ مائل ہوں
یہ ساری چیزیں بھی اسی طرف مڑ جائیں، بلکہ اس میں خدا اور رسول کا بالا تر قانون اپنے اصول و حدود اور اخلاقی احکام و ہدایات سے عوام کی خواہشات پر ضبط قائم رکھتا ہے، اور ریاست ایک ایسے متعین راستے پر چلتی ہے جسے بدل دینے کے اختیارات نہ اس کی منتظمہ کو حاصل ہوتے ہیں، نہ عدلیہ کو، نہ مقننہ کو، نہ مجموعی طور پر پوری قوم کو، الا یہ کہ قوم خود اپنے عہد کو توڑ دینے کا فیصلہ کر کے دائرۂ ایمان سے نکل جائے۔ نمبر 4، وہ ایک نظریاتی ریاست ہے جس کو چلانا فطرتاً انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس کے بنیادی نظریے اور اصول کو تسلیم کرتے ہوں، لیکن تسلیم نہ کرنے والے جتنے لوگ بھی اس کے حدود میں تابع قانون ہو کر رہنا قبول کر لے، انہیں وہ تمام مدنی حقوق اسی طرح دیتے ہیں جس طرح تسلیم کرنے والوں کو دیتی ہے۔ نمبر 5، وہ ایک ایسی ریاست ہے جو رنگ، نسل، زبان یا جغرافیہ کی عصبیتوں کے بجائے صرف اصول کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ زمین کے ہر گوشے میں نسل انسانی کے جو افراد بھی چاہیں ان اصولوں کو قبول کر سکتے ہیں اور کسی امتیازی تعصب کے بغیر بالکل مساوی حقوق کے ساتھ اس نظام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی ان اصولوں پر کوئی حکومت قائم ہوگی وہ لازماً اسلامی حکومت ہی ہوگی، خواہ وہ افریقہ میں ہو یا امریکہ میں، یورپ میں ہو یا ایشیا میں، اور اس کے چلانے والے خواہ گورے ہوں یا کالے یا زرد۔ اس نوعیت کی خالص اصولی ریاست کے لیے ایک عالمی ریاست بن جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر زمین کے مختلف حصوں میں بہت سی ریاستیں بھی اس نوعیت کی ہوں تو وہ سب کی سب یکساں اسلامی ریاست ہوں گی۔ کسی قوم پرستانہ کشمکش کے بجائے ان کے درمیان پورا برادرانہ تعاون ممکن ہوگا، اور کسی وقت بھی وہ متفق ہو کر اپنا ایک عالمگیر وفاق قائم کر سکیں گے۔ نمبر 6، سیاست کو مفاد اور اغراض کے بجائے اخلاق کے تابع کرنا اور اسے خدا ترسی و پرہیزگاری کے ساتھ چلانا اس ریاست کی اصل روح ہے۔ اس میں فضیلت کی بنیاد صرف اخلاقی فضیلت ہے، اس کے کارفرماؤں اور اہل حل وقت کے انتخاب میں بھی ذہنی و جسمانی صلاحیت کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اس کے داخلی نظام کا بھی ہر شعبہ دیانت و امانت اور بے لاگ عدل و انصاف پر چلنا چاہیے، اور اس کی خارجی سیاست کو بھی پوری راست بازی، قول و قرار کی پابندی، امن پسندی اور بین الاقوامی عدل اور حسن سلوک پر قائم ہونا چاہیے۔ نمبر 7، یہ ریاست محض پولیس کے فرائض انجام دینے کے لیے نہیں ہے کہ اس کا کام صرف نظم و ضبط قائم کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا ہو، بلکہ یہ ایک مقصدی ریاست ہے جسے ایجابی طور پر اجتماعی عدل اور بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کے استئصال کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نمبر 8، حقوق اور مرتبے اور مواقع میں مساوات، قانون کی فرمانروائی، نیکی میں تعاون اور بدی میں عدم تعاون، خدا کے سامنے ذمہ داری کا احساس، حق سے بڑھ کر فرض کا شعور، افراد اور معاشرے اور ریاست سب کا ایک مقصد پر متفق ہونا، اور معاشرے میں کسی شخص کو ناگزیر لوازم حیات سے محروم نہ رہنے دینا، یہ اس ریاست کی بنیادی قدریں ہیں۔ نمبر 9، فرد اور ریاست کے درمیان اس نظام میں ایسا توازن قائم کیا گیا ہے کہ نہ ریاست مختار مطلق اور ہمگیر اقتدار کی مالک بن کر فرد کو اپنا بے بس مملوک بنا سکتی ہے، اور نہ فرد بے قید آزادی پا کر خود سر اور اجتماعی مفاد کا دشمن بن سکتا ہے۔ اس میں ایک طرف افراد کو بنیادی حقوق دے کر اور حکومت کو بالاتر قانون اور شورا کا پابند بنا کر انفرادی شخصیت کے لیے نشو و نما کے پورے مواقع فراہم کیے گئے ہیں، اور اقتدار کی بے جا مداخلت سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، مگر دوسری طرف فرد کو بھی ضابطۂ اخلاق میں کسا گیا ہے، اور اس پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق کام کرنے والی حکومت کی دل سے اطاعت کرے، بھلائی میں اس کے ساتھ مکمل تعاون کرے، اس کے نظام میں خلل ڈالنے سے باز رہے، اور اس کی حفاظت کے لیے جان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ تو دوستو، آج کا یہ ایک چیپٹر کمپلیٹ ہوا، باب اول۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم باب دوم کو پھر پڑھیں گے، تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی حوصلہ افزائی ہماری ضرور کریں، لائک کر کے، سبسکرائب کر کے، کمنٹ باکس میں اپنے رائے ضرور لکھیں، یہ بتائیں ضرور کہ ہمیں اور کن
عنوان پر محنت کرنی چاہیے، یا کیا خامی رہ رہی ہے ان خامیوں کو آپ ضرور اجاگر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔